الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العظیم. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں. اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہیں وہ اسے اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہونا. محترم برادران و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ ایک آیت کریمہ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے قبلے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبعی خواہش تھی اس کے موافقت کرتے ہوئے اس کے مطابق حکم دیتے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلے کو کعبہ شریف قرار دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو آیت کریمہ کے اندر فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اسی آیت کریمہ کے اندر مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے متعلق جو حکمت ہے وہ گزشتہ مجلس میں عرض کی گئی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ضد اور اناد کی وجہ سے تبدیل قبلہ کا حکم ماننے والے نہیں ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کفار مشرکین ان یہود و نصارہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ضد اور اناد کی وجہ سے جو کعبہ شریف سے جو بیت المقدس سے قبلہ بدل کے کعبہ شریف کی طرف کر دیا گیا ہے یہ حکم سے روگردانی کر دیں گے، یہ اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھیں گے. اللہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہے دنیا کی زندگی میں جو ان کو مہلت دی گئی ہے، اس مہلت کے زمانے میں اللہ کے حکم کو اگنور کر دیں، آگے پیچھے کر دیں، وہ اس سے روگردانی کر دیں، اس سے منہ کو پھیر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہے، ساری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اور جب بدلے کا دن آئے گا، اس دن ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، یا امتحان دینا ہے. اور بدلے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، وہاں اللہ بدلہ دینے والا ہے. تو دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی جو یہود النصارہ ہے جن کو اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب، ایک دستور العمل دیا گیا تھا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں. تو ان کا تفصیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے کر آؤ کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ کعبہ شریف ہے، یہ حق ہے،
اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی وہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، سینکڑوں قسم کی دلیل کے آپ انبال لگا دیں، رجسٹر لگا دیں، کھڑے کر دیں، نشانیاں لے کر آؤ، تب بھی یہ ما تبعوا قبلتک، تب بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تب بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر رب العزت نے یہ بات ان کی خلق کا صاف الفاظ کے اندر واضح کر دی کہ یہ جو یہود نصارہ ان کی فکر میں نہ لگیں کہ یہ اپنے قبلے کو مان لے، یہ اب شریعت اسلامیہ کے حکم کو مان لے۔ علیہ شیخ علیہ الرحمٰن نے فضل اعمال کے اندر ایک بڑی اچھی مثال بیان فرمائی ہے، ماننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل بھی کافی ہو جاتی ہے، اور جن کو بات نہیں ماننی ہوتی اور جن کو حجت بازی اور دلیلیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے سامنے آپ دلیلوں کے انبار لگا دیں، ایک رجسٹر، دو رجسٹر، تین رجسٹر، وہ آپ کو سامنے آرگیو کرتے رہیں گے، آپ کی بات کو کاٹتے رہیں گے، لیکن وہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کو، آپ کتنی بھی دلیل ان کے سامنے بیان کر دیں، نشانیاں بیان کر دیں کہ دیکھو یہ نشانی ہے کعبہ شریف کے سچا قبلہ ہونے کی، بیت المقدس کا قبلہ کا جو حکم تھا منسوخ ہو چکا ہے، ہمارے قبلے کی پیروی کرے، اسلام کی پیروی کرے، رسول کی پیروی کرے، اطاعت کرے، لیکن آپ کی بات وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے حکم بیان فرما رہے ہیں بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، وما انت بتابع قبلتهم، اللہ آگے تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو۔ ایز اے مسلم، جب سے آپ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ کا قبلہ کعبہ شریف بنا دیا گیا ہے، اس میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کا پرماننٹ اور ہمیشگی کے لیے دائمی قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہے، وہ کعبہ شریف وہ بدلنے والا نہیں ہے، وہ چینج ہونے والا نہیں ہے، وہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، جیسے بیت المقدس پہلے قبلہ تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے اب۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما انت بتابع قبلتهم، بیت المقدس ان لوگوں کا قبلہ ہے لیکن آپ اس کی اتباع کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کو اب نیا قبلہ دیا جا چکا ہے، آپ کے متعلق نئے قبلے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کعبہ شریف کے از قبلہ آپ کو مقرر کر دیا گیا ہے، تو آپ اب ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اس آیت کے پس منظر کے اندر مفسرین یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ یہ جو کعبہ شریف کو جو قبلہ بنانے کا جو حکم تھا وہ کوئی ٹیمپروری نہیں تھا، وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ کے لیے دائمی ہے، منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی ایز اے مسلم ہونے کے آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم، ان میں سے کچھ لوگ بتابع قبلة بعض، یعنی ان کے اندر بھی جو گروہ بنے ہوئے ہیں، یہود کا ایک گروہ ہے، نصرانیوں کا ایک گروہ ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے قبلے الگ کر رکھے ہیں، یہودیوں کا قبلہ کچھ اور بنایا ہوا ہے، نصرانیوں نے اپنا قبلہ کچھ اور بنایا ہوا ہے، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپس میں بھی دوسرے، اسی کو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہود نصرانیوں کے قبلے کو فالو نہیں کرے گا اور نصرانی جو ہے وہ یہود کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، اور جتنی بھی اس سے آسمانی کتابیں جن کے قبلے مقرر ہیں تو وہ ایک جماعت، ایک قوم، ایک نیشن کسی اور قوم کے قبلے کی اتباع نہیں کرتی، فالو نہیں کرتی، وہ اپنے قبلے کو فالو کرتی ہیں، تو اسی کو بیان فرمایا۔ لیکن یہاں ہمارے بات یہ سمجھنی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو حضور کے بعثت کے بعد ان یہود اور نصرانیت کو دنیا کے اوپر نہ نصرانیت کا کوئی وجود باقی رہا تھا ایز اے ریلیجن، سچے دین، سچے مذہب ہونے کے اعتبار سے، اور نہ یہودیت مذہب کا کوئی سچا دین باقی رہا تھا۔ جب حضور کی بعثت ہو چکی ہیں، اب ان دونوں گروہوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضور کے اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو سچا رسول مانتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اس میں الگ نیشن، الگ مذہب ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اناد حد درمی کے بنیاد پر اور ایک حسد کے بنیاد پر انہوں نے مذہب اسلام سے روگردانی کی، ان کا اپنا چہرہ پھیر دیا اور اس سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر لی اور دوست کو اپنے آپ کو دور رکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک گمراہ فرقہ ثابت ہو گیا، وہ ایک گمراہ طریق، ایک گمراہ مذہب جس کو اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں فرمایا، اور اس پر عذابات کے اور اس پر اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہونے کے اور ان کو پکڑ ہونے کے وعدے فرمائے گئے ہیں، تو وہ اسی آیت کریمہ کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قبلے کے اوپر بھی عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے وہ بڑی
ہم میں سے ہر ایک کو ٹٹولنے والی اور جھنجھوڑنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور سا سنیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور تمہارے پاس جب علم آ چکا، کسی بات کا نالج آ چکا، کسی حق اور جھوٹ کا، سچائی اور جھوٹ کا، حق اور ظلم کا، جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ، کوئی علم شریعت کے اعتبار سے آ چکا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، کب؟ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس علم آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نالج پہنچ چکا تھا کہ شریعت کے اندر یہ چیزیں کرنا درست ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ چیزیں بری ہیں، غلط ہیں، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جہنم اور عذاب تک لے جانے والی ہے. یہ کیوں کر رہے؟ کیوں کر رہے؟ ان کے ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، تاکہ یہ ایک پروپیگنڈا قائم کیا جائے کہ ہم تو ہیومینٹی کے نام پر اور انسانیت کے نام پر تمام مذہب کو سچا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تمام مذہب کو حق مانتے ہیں ہم تمام کو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس بات کی اجازت ہے سوائے صرف اسلام کی کوئی اور مذہب سچا اور حق نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ بات اسلام کی طرف سے ہے، سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب سچا اور حق نہیں ہے. تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں تو پھر آپ اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. اگر اس آیت کریمہ آپ توجہ کریں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی جی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تھا، بعد اس کے بعد کہ آپ کے پاس نالج آ چکا تھا شریعت کا، اسلامیہ کا، اور اللہ اور رسول کا، اور تمام جو چیزیں ہیں اس کا علم آ چکا تھا، خواہشات کی اتباع کی آپ نے ان کی، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. یقین جانے حضور کی بات سے یہ بات محال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے یہ بات محال مطلب امپاسبل ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جانے کے بعد، کوئی حکم آ جانے کے بعد، ان یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے ان کے کسی مذہب کی اتباع کریں، ان کے کسی بات کی اتباع کریں، اور شریعت کے قوانین کو اگنور کر دیں، اسلامیہ کے قوانین کو اگنور کر دیں. یہ حضور کی بات سے، حضور کی ذات سے مقدس، حضور کی ذات مقدس سے یہ بات محال ہے، امپاسبل ہے. تو اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو یہ سبق دینا تھا، ہم بعد والوں کو یہ سبق دینا تھا، کیونکہ اللہ کے تقدیرات میں بات لکھی ہوئی تھی کہ زمانے کے اندر ایسی چیزیں آئیں گی کہ لوگ یہود نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہم مذہبوں کا لوگ ان کے خون بہائیں گے، اور ان کے خون کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور ان کا کھانا بند کیا جائے گا، ان کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی جائے گی، اور دنیا کی لالچ کی بنیاد پر وہ ان کا جینا دوبھر کر دیں گے. وہ کسی ظلم کرنے کے اتنے حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کسی اللہ کے حکم کی وہ پرواہ کیے بغیر، وہ اس کا خیال کیے بغیر، اور اس کا احترام اور عزت کیے بغیر، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ ان قوموں کی چاپلوسی کرنے کے لیے، یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی نگاہوں کے اندر اچھا بننے کے لیے، اور ان کے الفاظ کی تعریف سننے کے لیے لوگ اتنے آگے بڑھے. آج دیکھیں مسلم حکمرانوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں، جو مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کے، اور چھوڑے ان بڑوں کی بات، ہم اگر چھوٹوں کا دیکھیں، مجموعہ دیکھیں، گراؤنڈ لیول کا دیکھیں، ہم میں اور تمہارے اندر بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، لوگ جو اپنے شریعت اسلامیہ کے قوانین کو، وہ مجموعہ نہیں جو مسجد میں آتا ہے، جو دیندار شمار کیا جاتا ہے، ان میں بھی بہت سے مل جائیں گے. ہمارے شادی بیاہ اٹھا کر دیکھ لیں، موت میت کی رسمیں اٹھا کر دیکھ لیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کون سی رسمیں جو ہے جو ویسٹرن کلچر میں اور یہاں پہ نہیں ادا کی جاتی. صرف نکاح مسجد میں پڑھ لینا یہ اسلام ہے؟ باقی جو نکاح کے بعد جو ولیمے کے نام پر جو خرافات ہالوں کے اندر کیے جاتے ہیں، اور وہ جو ماں بہنیں کھلے پردہ اور وہ آدھے آدھے کپڑوں کے اندر گھومتی ہے، ڈانس پارٹیاں کی جاتی ہیں اور گانے بجائے جاتے ہیں، وہ کیا وہ ویسٹرن کلچر سے کمپیریزن نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کو یہ دکھانا نہیں ہے کہ ہم بھی ہم پرانی سوچ والے نہیں ہیں، یہ ہم بہت زیادہ اس کو کنزرویٹو، اسلام کے ساتھ کنزرویٹو نہیں ہے، ہم بھی تھوڑے سے لبرل مائنڈ کے لوگ ہیں، ہم اسلام کے تھوڑا سا اونچ نیچ ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا.
اور ظالمین کا حکم یہ بیان کیا گیا قرآن شریف کے اندر. اللہ تعالیٰ ظالمین کو یہ اللہ کے ڈائریکٹ چیلنج کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. ظلم کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے اور ظلم کی سزا آخرت میں بھی ہوتی ہے. ظلم کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے. اگر ہم نے شریعت اسلامیہ کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، اس کے احکامات کو اگنور کرتے ہوئے اور باقی لوگوں کو راضی کرنے کے، ماحول اور کلچر اور معاشرے کو راضی کرنے کے لیے، سوسائٹی اور کمیونٹی کو راضی کرنے کے لیے، یا ہمارا مرتبہ اسٹیٹس لوگوں کے درمیان بڑا دکھانے کے لیے ہم نے ان یہود و نصارہ اور جو سوسائٹی جو ماحول چل رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اسلام اور قوانین کو سائڈ کر دیا، تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے. اور ظلم کا بدلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. دنیا کے اندر کیا جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے شریعت کے قوانین کو اگنور کیا ہے، اللہ کی قسم وہ مقاصد آپ کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور نہ اس مقاصد میں آپ کامیاب ہو سکتے ہو. چند دنوں کی آپ کو چمک دھمک ضرور نظر آئے گی، چند دنوں کی آپ کو اس میں سکسیس و کامیاب پنا ضرور نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد ظلم کے انتہا کامیابی پر نہیں ہو سکتی. ظلم کے انتہا وہ اللہ کے عذاب پر ہوتی ہیں. یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ان کی مہلت کو ہم غلط نہ سمجھے. اللہ نے ان کو جو مہلت دے رکھی ہے وہ مہلت چند دنوں کی ہے. جب یہ اللہ کی مہلت ختم ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی نا، پکڑ، تو یہ ساری چیزیں جو ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو پیغام دیا گیا ہے، اگر شریعت اسلامیہ کی طرف سے کوئی حکم ہم تک پہنچتا ہے، ہم اس شریعت اسلامیہ کے حکم کو صرف اس لیے کہ ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم پرانی سوچ والے ہیں، یا بہت زیادہ اسلام سے اور بہت زیادہ کنزرویٹو، بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں، یا اس کے بنیاد پر لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سی ماں بہنوں کو دیکھا، وہ بہت سی جگہ پر جا کے اپنا نقاب کھول لیتی ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو بہت زیادہ دیندار عورت بن چکی ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ ان چیز خیالات کے بنیاد پر، یا اگر روزی کا مسئلہ ہے، یا اس دنیا کا جینے کا مسئلہ ہے، روزی کمانے کا مسئلہ ہے، بہت سے اس سے مسائل ہم گراؤنڈ لیول پر جا کر دیکھیں اور سوچیں اپنی ذات کے بارے میں. میں نے کن کن مسائل کے اندر اپنے آپ کو شریعت سے کنارہ کشی کیا ہوا ہے، دور کیا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں، لوگ مجھے وہ نہ کہیں، لوگ مجھے یہ نہ کہیں، لوگ مجھے میرے بارے میں یہ تصور قائم نہ کریں، میرے بارے میں یہ خیال نہ کریں، میرے بارے میں وہ خیال نہ کریں. اپنی خواہشات کے اتباع کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا ان کی خواہشات کے اتباع کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بچانا یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، بڑی اہم ضرورت ہے. تو اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ بزرگ نے ہم مسلمانوں کو یہ خاص طور پر ارشاد فرمایا، یہ اس قبلے کے حکم سے ایک معنی فسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، اور حضور کے واسطے سے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر آپ کا قبلہ کعبہ شریف کو مقرر کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ دوبارہ قبلہ بیت المقدس کو بنائیں گے تو آپ ظلم کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا، آپ کا شمار ظلم کرنے والوں میں ہوگا، آپ ظالمین میں شمار کیے جائیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول و ضابطہ بیان کر دیا کہ نہ صرف کعبہ شریف کے متعلق، نہ صرف قبلے کے متعلق، آپ کو جو کمانڈس لائف زندگی گزارنے کے جو لا اینڈ آرڈر دیے گئے ہیں، چاہے سفر کے حوالے سے ہو، چاہے حضر کے اعتبار سے ہو، کمانے کے اعتبار سے ہو، اپنی روٹین لائف کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، جن شعبے جو ہمارے پاس موجود ہیں زندگی گزارنے کے، کسی بھی شعبے کے اندر اگر ہم نے شریعت اسلامیہ کے کمانڈس کو اگنور کیا صرف اس لیے کہ ماحول اور سماج اور سوسائٹی اور کلچر اور یہود و نصارہ ان کی نگاہوں کے ہم بڑے بن جائے، اچھے بن جائے، ان کی تعریف کے حقدار بن جائے، تو ہم نے یہ ظلم کیا ہوا ہے. ہمارا شمار اللہ کے نزدیک ظالموں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہیں، یہی یہود النصارہ، وہ اسے اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو کس کو، اس میں دو مسئلے بیان کیے ہوئے. ایک تو یہ کہ حضور کی ذات کو، حضور کی شخصیت کو، آپ کا رسول ہونے کو، آپ کے نبی ہونے کو وہ اس طرح پہچانتے جسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی وہ اس بات میں ان کو ذرا بالکل ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی سگی اولاد کے بارے میں شک اور ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ میری اولاد یا کسی اور کی اولاد ہے،
اس کے بارے میں شیور ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری اولاد ہے، یہ تو ڈاؤٹ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے میسنجر، ایز اے رسول، ایز اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہونا اس طرح پہچانتے جس سے اپنی اولاد کا اولاد ہونا پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا پہچانتے ہیں، اپنی بیٹی کا بیٹی ہونا پہچانتے ہیں. ایسا یہ اپنے رسول کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا پہچانتے ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ. دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ کے سلسلے میں چونکہ حکم آ رہا تھا، قبلے کے متعلق حکم آ رہا تھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کعبہ شریف کا جو قبلے کا جو حکم دیا گیا ہے، کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا، متوجہ کرنے کا، وہ اس حکم کو اتنا حق جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو حق جانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو سچا جانتے ہیں کہ اس جو حکم کعبہ شریف کی طرف آیا ہے. کیونکہ اس کے بعد تانا تشنی ہو رہی تھی ان یہود و نصارہ کی طرف سے، اگر آپ سچے دین پر ہوتے تو آپ ہمارے مذہب سے، ہمارے قبلے سے کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ آپ کے مذہب کے اندر تو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی درمیانی چال نہیں ہے، یا کوئی بیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کبھی کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی آپ دوبارہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ باتیں ان کی طرف سے آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا، اس کو قبلہ، اس کا ڈائریکشن بنانے کا، اس رخ کرنے کو اتنا حق جانتے ہیں جیسا یہ اپنی اولاد کا حق، اپنا اولاد ہونا حق جانتے ہیں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے. ایسا ان کو پتہ ہے کہ جو کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا جو حکم آیا ہے اس میں ذرا برابر شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھل کر واضح کر دی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون. اور اس آیت اگلے جملے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقین جانو ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون. ان میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، تورات اور انجیل کو جاننے والے لوگ تھے، ان کے پاس یہ چیزیں واضح ہو چکی تھی. جیسے ابھی کسی آیت کے اردو نے بیان فرمایا کہ اپنی رسول کا رسول ہونا ایسے جانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، تو ان کو بات معلوم تھی، اس کے باوجود انہوں نے چھپایا، جان بوجھ کر چھپایا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. انہوں نے جان بوجھ کر چھپایا. اور اس کی وجہ وہی گزشتہ مجلس میں جس کو عرض کر دیا اور جس کو پہلے بیان کرتے ہیں، وہ حسد کی بنیاد پر اور وہ اپنے پوزیشن کے لوز ہونے کے بنیاد پر. آج کے زمانے کے اندر لوگ اسی چیز کو بہت ایک پروپیگنڈا چلا ہے، ٹریڈ چلا ہوا ہے. لوگ اپنی پوزیشن کو لوز کرنا نہیں چاہتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کرتے سامنے والے آدمی کے اوپر، اور وہ شریعت اسلامیہ کے قوانین کو اگنور کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے قوانین کو اگنور کرتے ہیں. اپنی ذات کو، اپنی پوزیشن کو شریعت قرآن و حدیث پر ڈال کر دیکھیں، کیا میں اس پوزیشن کے لائق ہوں؟ کیا میں اس جگہ کے لائق ہوں؟ کیا میں اس مرتبے کے لائق ہوں؟ قرآن کیا مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ شریعت اسلامیہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ کیا میں اس کی امانت داری کے ساتھ کام کر رہا ہوں؟ کیا میری طرف سے اس پہ خیانت ہو رہی ہے؟ لیکن آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کوئی آدمی، اگر وہ یہود کا یہی مسئلہ تھا، ان کو جو چودھرائی کا مقام دیا ہوا تھا، ان کو جو لیڈرشپ کوالٹی جو ان کو حوالے کی گئی تھی، یہود نصارہ کے حوالے کی گئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کو لوز کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کے مقابلے انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر وہ نقص نکالنا شروع کر دیا، عیب نکالنا شروع کر دیا کہ حضور کی نبوت کے اندر یہ عیب، نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہے، یا حق کا انکار کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، یہی باتیں گڑانے لگے. آپ دیکھیں جو پوزیشن کے لالچی لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی پوزیشن کو بچانا چاہتے ہیں، سب سے بڑا پیشہ ان کا جھوٹ ہوگا. سب سے زیادہ وہ جس بات کے عادی ہوں گے وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوں گے. وہ سامنے والے کو ڈیفینس کرنے کے لیے جھوٹ اتنا بولیں گے کہ اپنی پوزیشن بچ جائے، اس کے اندر اپنی پوزیشن بچ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ یہی مسئلہ تھا یہودیوں کے ساتھ. وہ کیوں حق بات کو چھپا دیتے ہیں؟ کہ وہ اپنی چودراہٹ کو زائل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بڑے مرتبے سے نیچے اترنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. کیونکہ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان لیں گے تو ان کی بات کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کے پاس چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، ان کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا، ان کے انڈر رہنا پڑے گا. وہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الحق من ربک، الحق من ربک، حق تو وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. الحق من ربک، حق تو وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. چاہے تمہارے کچھ باتیں بنانے سے، جھوٹے ایلیگیشن لگانے سے اور جھوٹی باتیں بنا کر اس کو آپ نبوت کو نہ مانیں، آپ انکار کر دیں، اس کے دینے سے حق بدل نہیں جائے گا. حق تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا. فلا تکونن من الممترین، تو آگے یہ اشارہ ہے فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. فلا تک، یہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا.
اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ اگر آپ سوچیں کوئی آدمی کسی جگہ پر ہے، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام دیا گیا ہے، آپ کو نبی بنایا گیا ہے، یہود نصارہ آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حسد کی بنیاد پر، پوزیشن لوز کرنے کی بنیاد پر وہ حضور کے سلسلے کا جھوٹی باتیں گڑھتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے، اور یہ باتیں ان کی طرف، اب یہ حضور کے بعثت سے پہلے یہ لوگ بڑے بنے ہوئے تھے، یہ بڑے ایماندار اور دیندار سمجھے جاتے تھے، ایک طرف حضور دعویٰ کرے کہ وہ سچے رسول ہے، سچے نبی ہیں، اور ایک ان کی طرف سے باتیں آ رہی کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ وہ ہے، اس میں باتیں نکل جا رہے ہیں۔ جو لوگ خالص دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، ڈاؤٹس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، حضور تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے باتیں یہ آ رہی ہیں، ایک ڈاؤٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفاء تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا، آپ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں نا سارے کے سارے جھوٹ ہے، فریب ہے، الحق من ربک، حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، حق وہی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ان کی باتوں میں آ کر تم اسلام میں شک نہ کرنا، ان کی باتوں میں آ کر اسلام میں شک نہ کرنا۔ اور یہی باتیں اگر ہم ہمارے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے ماحول و معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، یہی باتیں ہمارے اندر معاشرے کے اندر چلی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر چلی جا رہی ہیں۔ کوئی آدمی، کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی سے آگے بڑھ گیا تو چھوٹا بھائی یا جو بھی بھائی پیچھے رہ گیا وہ اس کے متعلق باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے مال تو اس سے حرام راستے سے کمایا، اس نے یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ اس کا تعلق حق سے ہے یا نہیں ہے، سچائی سے ہے یا نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں بنا بنا کر مشہور کرتا ہے۔ اب جو بڑے بھائی کا جو سٹیٹس تھا کمیونٹی کے اندر، جو اس کا مقام تھا، وہ بیچارہ لوز کرنے لگا۔ اب لوگ کیا سوچنے لگے کہ بھائی اس کو ہم بڑا دیندار سمجھتے تھے، بڑا امانت دار سمجھتے تھے، اور یہ تو اس طرح جھوٹا ہے، اس طرح یہ حرام سے مال کما رہا ہے، اس طرح یہ چیزیں کر رہا ہے، یہ چیزیں کر رہا ہے۔ تو یہ فلا تکونن من الممترین، ہم سننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صرف کسی کی جھوٹی بات سن کر فیصلہ نہ کر لیں، فیصلہ نہ کر لیں، اس بات کی تحقیق کریں، اس بات کی تحقیق کریں، اس بات کی تحقیق کریں۔ اس لیے شریعت کے اندر اگر آپ دیکھیں، ایک بات کی اپنی بات ختم کر دوں، جتنی اہم اور امپورٹنس باتیں شریعت اسلامیہ کے اندر ہیں اس کا تعلق ہے، شریعت نے وہاں 2 گواہ کمپلسری قرار دیے ہوئے ہیں، 2 گواہ اس میں ہونا ضروری، 2 مرد ہو یا ایک مرد، 2 عورتیں ہو، ایک مرد یا 2 عورتیں ہو، یہ عدد شریعت کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، جھوٹ نہ ہو جائے، کہیں دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو اس بات کو ڈیفینس کرنے جہاں بہت سارے اس کے بینیفٹس اور اس کے فائدے بیان کیے، اور فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اس آدمی کی طرف سے آدمی مطمئن رہے کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کو ہم ہماری زندگی میں اپلائی کریں۔ یہ چیزیں ہم جو سیکھنی پڑنی ہوئی ہیں کہ ہم کسی کی باتوں کو صرف اس لیے کہ وہ آدمی دیندار ہے، پرہیزگار ہے، وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم نے اس کی بات کو مان لیا، سن لیا، کوئی بات وہ کسی کے متعلق غلط بات بیان کر رہا ہے، ہم اس کی تحقیق کریں، ہم اس کے متعلق تحقیق کریں۔ جیسے یہود و نصارہ کا یہ ماحول تھا کہ وہ حضور کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، شریعت اسلامیہ کے احکام کے متعلق جھوٹی باتیں وہ پھیلاتے تھے، اور پھیلانے کے بعد امت کے اندر شکوک پیدا کرتے تھے، شکوک پیدا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، بہت عام ہو چکی ہیں، اپنے آپ کو اس کے اوپر اس کا عادی بنائے کہ ان باتوں کو اپنے آپ ہم شکار نہ ہو جائے، ان چیزوں کو ہم شکار نہ ہو جائے۔ اب کوئی آدمی دین کا کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کمیونٹی کو خدمت کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس کو نیچے گرانا چاہتا ہے، اس کا کوئی مائنس پوائنٹ نہیں مل رہا ہے، تو اس کو متعلق جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ہم نے ان جھوٹی باتوں کو جسٹیفائی نہیں کیا، اس کو انکوائری نہیں کی، اور اس کے متعلق ہم یہ سمجھنے لگے، اب ہم اس کے اگینسٹ ہو گئے، اس ایماندار آدمی کے اگینسٹ ہو گئے، ہم نے اس باتوں کو کنسیڈر، اس کو خیال نہیں کیا۔ تو اس میں بہت بڑا اہم پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے متعلق جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جو باتیں کسی شخصیت کے متعلق ہیں، ان باتوں کے اندر ہم تحقیق کریں، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور فریب کیا ہے، اس کو امتیاز کرنے کے بعد ہم ہماری زندگی کا فیصلہ لیں، یا کسی کے متعلق ہم اس کے متعلق کچھ باتیں میں ہمیں اگر اس کے متعلق کوئی جج کرنا ہے تو اس کے متعلق اس کے موافق جج کریں، ہم غلط طریقے سے جج کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔